billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. This is Asif Hassan, the English language trainer and the educationist. Welcome to my channel, Rahif Fala. Today I'm going to discuss some of the very important point regarding PST and JEST as well. But before that, I would like to say something about my viewers and some of my viewers I'm talking about. کچھ لوگ کامنٹس کر رہے ہیں، ان کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ بہت سے لوگ ہیں جو کامنٹس کرتے ہیں ویسے تو مجھے، لیکن کچھ لوگ کامنٹس کر رہے ہیں کہ سر ہمارے 38 مارکس ہیں اور 39 مارکس ہیں اور بی ایڈ بھی ہم نے کیا ہوا ہے اور ہم اوور ایج بھی ہونے جا رہے ہیں، یعنی ہونے والے ہیں یا ہو جائیں گے۔ دو چیزیں ایک ساتھ تو یقیناً نہیں ہو سکتی، لیکن یقیناً اوور ایج تو آدمی ہوتا ہی ہے۔ تو یہ باتیں انہوں نے کچھ کہی ہیں کہ وہ بی ایڈ بھی کر چکے ہیں اور اب وہ اوور ایج بھی ہونے جا رہے ہیں، تو آپ ہم لوگوں کے لیے آواز اٹھائیں جو اوور ایج ہونے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، مجھے آپ سے پوری ہمدردی ہے، میں پرسنلی ان سب لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ آپ کے 38 مارکس ہیں، 39 مارکس ہیں اور آپ نے بی ایڈ بھی کیا ہوا ہے، اور یقیناً اب اوور ایج ہونے کا بھی میٹر آپ کے سر پہ جو ہے وہ منڈلا رہا ہے کہ بھئی یہ معاملہ جو ہے بڑا سخت ہے آپ کے لیے۔ یقیناً اوور ایج ہونا بھی ایک بہت بڑی فرسٹریشن ہے۔ دیکھیں، مجھے آپ سے پوری ہمدردی ہے، میں یہاں پہ دوبارہ یہ کہنا چاہوں گا کہ مجھے آپ سے پوری ہمدردی ہے، لیکن پھر بھی میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ 60 اور 70 مارکس والوں کو چھوڑ کر 39 یا 40 والوں کو جاب دے دی جائے، کیونکہ یہاں پر دیکھیں سوال اٹھتا ہے میرٹ کا، اور میرٹ کی ریکوائرمنٹ کو اگر پورا کیا جائے تو 60 اور 70 مارکس جو ہے وہ 39 اور 38 سے زیادہ ہیں، کیونکہ جنہوں نے جتنی ایفرٹ کی ہے اس کے مطابق ان کو 60 اور 70 مارکس ملے ہیں، تو یقیناً 39 اور 40 کو جو ہے وہ 60 اور 70 پہ ترجیح نہیں دی جا سکتی، معذرت کے ساتھ۔ لیکن آپ کی بات بالکل صحیح ہے، میں آپ سے بالکل سہمت ہوں، آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں، اور بالکل آپ نے پوری زندگی ایفرٹ کی ہے، ایک عرصہ لگایا ہے، ایجوکیشن حاصل کی ہے، اور اس وقت فرسٹریشنز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایسے پتہ نہیں کتنے لوگ ہوں گے جن کو یہ تمام پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوگا اوور ایج کا، اور ان کی کوالیفیکیشن بی ایڈ اور ایم ایڈ بھی ہوگی، یہاں تک کہ ایم ایڈ بھی ہوگی بڑی تعداد میں۔ کراچی بھی ایک بہت بڑا شہر ہے، حیدرآباد بھی بڑا شہر ہے، اس کے علاوہ انٹیریئر سندھ میں بھی بہت سے لوگوں نے ایم ایڈ اور بی ایڈ کیا ہوا ہوگا، تو سب یہ ان تمام فرسٹریشن کا شکار ہوگا۔ تو آواز اٹھانا میرا فرض بنتا ہے یقیناً کہ میں جو ہے وہ 39 یا 40 والوں کو جو ہے ان کے لیے آواز اٹھاؤں کہ ان کو جاب دی جائے۔ یقیناً ان کو جاب ملنی چاہیے، کیونکہ اب تو جو ہے وہ یہ اعلان بھی کیا جا چکا ہے کہ 40 والوں کو جو ہے وہ جاب دی جا رہی ہے، تو لہٰذا بالکل آپ لوگوں کا رائٹ بنتا ہے، اور انشاءاللہ میں اپنے پلیٹ فارم سے پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو سپورٹ کروں۔ اور اگر دیکھا جائے تو میرے آواز اٹھانے کا ہمیشہ اپنی ویڈیو میں نے جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ سلیکشن ٹاپ ٹو باٹم کیا جائے۔ میں نے اپنی فرام دا بگننگ ٹل دا اینڈ، شروع سے لے کر آخر تک میں نے یہ بات کہی ہے اپنی ویڈیو میں، اور یہ آواز اٹھائی ہے کہ سلیکشن جو ہے وہ ٹاپ ٹو باٹم کیا جائے، اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے۔ اگر سیٹس ہیں تو 40 والوں کو چانس دیا جانا چاہیے۔ 40% پالیسی جو ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو پالیسی ہے اس وقت تمام کینڈیڈیٹس بہت زیادہ خوش بھی ہیں اور خوش دکھائی دے رہے ہیں کہ 40 پہ جو ہے وہ بہت سی بڑی تعداد میں کینڈیڈیٹس کو جو ہے وہ شاید انڈکٹ کیا جائے، لیکن جن کے نمبر زیادہ ہوں گے، یعنی 60 یا 70 مور دین دیٹ یا 50، تو پہلی پرائیورٹی تو گورنمنٹ انہی کو دے گی۔ اب اس کے بارے میں کہہ نہیں سکتا کچھ، کیونکہ لازمی ہے 40 والے کینڈیڈیٹ کو تب سلیکٹ کیا جائے گا جب سیٹس بچ جائیں گی، تو لہٰذا ابھی آپ کے سامنے یہ بھی ہونا چاہیے، آپ کے ذہن میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ 60 70 50 اور 54، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ تو پہلے ان کو سلیکٹ کیا جائے گا، اس کے بعد پھر 40 کی باری آتی ہے، 42 کی باری آتی ہے، اور 39 اور 38 کی جو بات کر رہے ہیں وہ الگ میٹر ہے، وہ بھی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ
میں اس کے لیے بھی آواز اٹھاتا رہا ہوں اور اٹھاؤں گا. لیکن اگر سیٹس کی بات کیا جائے تو یہاں پر 40 والوں کو چانس دیں. جو آپ بول رہے ہیں کہ 40% پالیسی پاس ہونے کے بعد اتنی سیٹس ہی نہیں ہیں کہ 40 والوں کو پورا جو ہے پورے طریقے سے اکوموڈیٹ وہ ہو جائیں. 38 اور 39 والوں کو جاب ملے گی. بہت معذرت کے ساتھ یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ دیکھیں اگر سیٹ بچ جاتی ہیں تو آپ کا چانس بنے گا. یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کیونکہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کیپ یو ان ڈارک. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کیپ یو ایٹ آل ان ڈارک. بالکل بھی آپ کو میں اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہوں گا کہ دیکھیں آپ کا جو 40 کا جو فگر ہے نا 40% یا 39 یا 38 جو بھی ہے، سب سے پہلے سلیکشن جو ہوگا نا 50 60 70، اس کے بعد 54 یا 40 49 50 52 53 یہ سب سلیکٹ ہوں گے پہلے. اس کے بعد جب سیٹس بچ جائیں گی پھر آپ لوگوں کا چانس بنے گا. تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ 38 اور 39 کی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ میں آپ کے لیے آواز اٹھاؤں، تو بالکل میں آواز اٹھاؤں گا. لیکن یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ کا چانس تبھی پاسبل ہے جب سیٹس بچیں گی. جتنی تعداد میں سیٹس بچیں گی پھر جو ہے وہ یو سیز کے مطابق جہاں جہاں پر ریکوائرمنٹ ہوگی وہاں پر وہ آپ کو انڈکٹ کریں گے اور آپ کو جو ہے وہ اپائنٹمنٹ آرڈر یا آفر آرڈر دیا جائے گا. اگر سیٹس 50,000 ہیں تو ٹیسٹ بھی لاکھوں لوگوں نے دیا ہے. یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ اگر سیٹس جو ہیں وہ 50,000 ہیں تو ٹیسٹ کوئی 50,000 لوگوں نے نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں نے دیا ہے. اب لاکھوں لوگوں کو سمجھ جائیں آپ کہ اس میں کتنے ایم ایڈ ہوں گے، کتنے بی ایڈ ہوں گے، کتنی بڑی تعداد میں جو ہے وہ لوگوں نے جو ہے بڑے مارجن سے جو ہے وہ نمبر لیے ہوں گے. کسی نے 72 بھی لیے ہوں گے، کسی نے 80 بھی لیے ہوں گے، کسی نے 75 بھی لیے ہوں گے، 72 بھی لیے ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے ہاں بہت بڑا فگر جو ہے بہت بڑی تعداد میں لوگوں کا ہوگا جن کو فرسٹ پرائیورٹی یوں دی جائے گی کہ ان کے نمبر زیادہ ہوں گے. لہٰذا آپ لوگوں کے جو چانسز بنتے ہیں وہ اینڈ میں بن رہے ہیں. اینڈ میں آنے سے مراد یہ ہے کہ میں معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا، آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ کا جب چانس بنے گا جب جہاں پر جو ہے وہ آپ کے مارکس سے زیادہ کسی کے مارکس نہیں ہوں گے اور وہاں پر آپ کا چانس بن رہا ہوگا. تو لہٰذا پہلے تو وہ یہی پرائیورٹی دیں گے کہ جو ہے وہ سب سے پہلے جس کے نمبر زیادہ ہیں ان کو انڈکٹ کیا جائے، جن کی کوالیفیکیشن بہتر ہے، کسی نے ایم ایڈ یا بی ایڈ جو بھی کیا گیا ہے. اور آپ جہاں تک یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ اوور ایج ہونے کا معاملہ ہے، تو دیکھیں اس وقت اوور ایج کا کوئی ایشو نہیں ہے. 45 سال کی عمر کا بندہ بھی گورنمنٹ میں انڈکٹ ہو سکتا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ اب 45 سے آگے کی طرف جانے کا معاملہ ہے تو یقیناً یہ فرسٹریشن کی بات نو ڈاؤٹ ہے کہ یہ آپ کے لیے آخری چانس ہے اور آپ نے کافی زیادہ جو ہے وہ ایفرٹ کی ہیں اور کوشش کی ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی طرح سے بھی جو ہے وہ ایفرٹ کریں اور کسی طرح سے بھی جو ہے وہ آگے آئیں اور کسی طرح سے بھی گورنمنٹ جاب آپ کو مل جائے. تو دیکھیں گورنمنٹ جاب ملنا مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے ہوگا کیا. کیونکہ جیسا کہ میں نے ایک اور ریلیونٹ پوائنٹ بھی آپ کے سامنے مینشن کیا ہے کہ اگر سیٹس 50,000 ہیں تو ٹیسٹ بھی لاکھوں لوگوں نے دی ہیں. اب دیکھیں نا، لاکھوں لوگوں کی بات کروں تو ایک بہت بڑا فگر بن جاتا ہے لوگوں کا کہ لوگ اپیئر ہوئے ٹیسٹ میں، میل فیمیل، اور لاکھوں لوگوں کی تعداد جب اپیئر ہوئی تو اس میں سے سلیکٹ کتنوں نے ہونا ہے؟ صرف جو ہے وہ 50,000 لوگوں نے ہونا ہے. تو اس میں کتنے بڑی تعداد میں جو ہے وہ اچھے پرسنٹیج سے لوگوں نے پاس کیا ہوگا. تو یہ بھی بات یاد رکھیے گا کیونکہ دیکھا جائے تو سلیکشن تو ٹاپ ٹو باٹم ہی ہونا ہے. اور اگر سیٹس بچیں تو یقیناً 40 39 38 ان کا بھی چانس بنے گا. لیکن بچیں تو اس کی شیورٹی میں نہیں دے سکتا. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ سلیکشن پراپر طریقے سے ہو جائے گا آپ کو کل جو ہے وہ آفر آرڈر مل جائے گا. میں آپ کو کبھی بھی ڈاک میں نہیں رکھوں گا. دیکھیں کیونکہ اس وقت جو معاملات ہیں وہ یہ جو 40% کی بات کی گئی ہے، 40% کی بات یوں کی گئی ہے کیونکہ تاکہ جتنے بھی
لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ فرسٹریشنز میں ہیں، وہ ان فرسٹریشن سے باہر نکل سکیں، کیونکہ گورنمنٹ بھی کسی کو ہارٹ نہیں کرنا چاہ رہی ہے شاید، اس وجہ سے وہ یہ نہیں چاہتی کہ کسی کی فیلنگ سے کھیلے، لیکن اب لازمی آتے کہ ایک کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ اپیئر ہوئے ٹیسٹ میں، اب جن کا نصیب ہے، جن کا لک ہے، جن کے پرسنٹیج اچھی ہے، جن کے مارکس اچھے ہیں، تو یقیناً سلیکشن بھی انہی کا ہونا ہے، اور پہلی پرائیورٹی تو انہی کو ملے گی جن کے نمبر سب سے زیادہ ہیں، اور جو ہے وہ انہوں نے اچھے نمبرز جو ہے وہ حاصل کیے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر درجہ بدرجہ، جیسے پہلے 70 والے ہو گئے، اس سے پہلے 80 والے ہو گئے، اس کے بعد 60 والے ہو گئے، پھر 50 والے ہو گئے، پھر 40 کی باری آئے گی۔ تو اب یہ سلسلہ اس طرح سے ہوتا ہے، دیکھیں اس بات کو آپ ذہن میں رکھیے گا۔ تو میری ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ میں آپ لوگوں کو یہ سمجھا دوں کہ دیکھیں آپ کے کامنٹس بالکل ٹھیک ہیں اور آنکھوں پر ہیں، اور مجھے سپورٹ آپ کو کرنا ہے، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ 40% کے لیے پوری آواز اٹھاؤں گا، اور خاص طور سے میرے ان ساتھیوں کے لیے، ان ویورز کے لیے بھی آواز اٹھاؤں گا انشاءاللہ، کہ جنہوں نے بی ایڈ کیا ہوا ہے اور ان کو یہ خدشہ ہے کہ ان کی ایج جو ہے وہ اب آگے کی طرف جا رہی ہے، تو بالکل میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ سپورٹ کروں گا اپنے راہ فلاح کے پلیٹ فارم سے، اس چینل سے۔ مجھے سپورٹ آپ کی چاہیے اور آپ کو میری سپورٹ چاہیے، انشاءاللہ ہم لوگ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے رہیں گے۔ نیکسٹ ٹائم ایک نئے ویڈیو میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔